شرافت جزئی صاحب, ظفر خان, اسٹیج ناز ٹول مرگی اور زماعت قافلے ہم سفر ہوں. السلام علیکم. خبر با مختصرہ اور دا مقصد خبر رکھوں. میں بات مختصر اور مطلب کی کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ٹائم بہت گزر چکا ہے. مقصد کی بات یہ ہے کہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے دو مقصد ہیں. یہ لیڈرشپ جو کر رہی ہے دو مقصدوں کے لیے کر رہی ہے. ایک یہ کہ آپ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے لیے بہتر مراحت حاصل کریں. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. ہماری تنظیم کا ماٹو ہے کہ ہم اپنی بات ٹیبل پر بنوانا چاہتے ہیں. اگر ہمیں اگنور کر دیا جائے, ہماری بات کو نہ سنا جائے, تو ہم قانون کا بھی سہارا لیتے ہیں اور احتجاج کا سہارا بھی لیتے ہیں. ساتھیوں, میں 14 اکتوبر سے شاہ صاحب کو پہلے سے جانتا تھا, لیکن ہماری تقریباً 23 جولائی سے ایک تنظیم مرز وجود میں آئی جس کا نام آل امپلائیز پینشن لیبر تحریک تھا. تو ہماری مسلسل 23 تاریخ سے ہماری کئی میٹنگز ہوئی, لیکن جب یہ 14 تاریخ کو 14 اکتوبر کو رات کو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے, تو وہاں پر میرے ساتھ 23 تنظیموں کے جو تھی لیڈرشپ ادھر بیٹھ ہوئی تھی. شاہ صاحب اس چیز کی گواہ ہے کہ جب مجھے کہا گیا کہ آپ عماد اظہر کے ساتھ بات کریں, میں نے کہا نہیں, وہ جھوٹا ہے, میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتا. مجھے آپ کے یہاں کے M&A کے حوالے سے کہا گیا, میں نے کہا میں وہ بھی کلمہ پڑھ کے درود پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا پروفیسر پھٹک اور ارباب شہزاد کے ساتھ چونکہ خیبر پختونخوا میں ہمارا واسطہ پڑا ہے, جس بات کو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو انہوں نے پہ تکمیل تک پہنچایا, جس میں کلرکوں کی اپریٹنگ چیئرپرسن. تو وزیر اعظم نے رات کو اس کو نیند سے اٹھایا, 2 بجے کا ٹائم تھا. سارے لوگ ہم بھی روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو اب جب پرویز پھٹک گیا تو مجھے سب سے پہلے کہنے لگا کہ ظالمہ دیکھو بدے پاس ہوئی. میں نے اس کو کہا کہ آپ کو اس لیے اٹھایا کہ آپ کی کابینہ میں مجھے کوئی اعتباری آدمی نظر ہی نہیں آیا کہ جو اس بات کو آگے لے جائے. ساتھیوں, اس کمیٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے, اور اس مذاکرات کے اندر یہ ڈیسیجن ہوا کہ اس کے لیے 4 کمیٹیاں بنے گی, اور 4 کمیٹیوں میں ہر ایک تنظیمیں جو ہے وہ اپنے اپنے مطالبات پیش کریں گی. جو پہلی رات کو ہماری جو میٹنگ ہوئی, وہاں پر جو آپ لوگوں کی وکالت شاہ صاحب نے کی, تو اس کے ساری 61 تنظیمیں اس کی گواہ سروس کو جس ڈیٹیل سے پیش کیا میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. آئین کے آرٹیکل 17(1) میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر وردی نہیں ہوگی وہاں پر لازمی سروس نہیں ہوگی. آپ لوگوں پہ لازمی سروس لاگو ہو ہی نہیں سکتی. یہ بالکل زبانی جمع خرچ کی باتیں ہیں. وہاں پر آپ کے ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ ملازمین کی جو بات ہوئی اور حکومت نے ہمارے ساتھ ایگری کیا, منٹس کہاں اس چیز کے کہ کنٹریکٹ کرتے 3 دن اس پہ کام ہوا. پورے ملک سے ہم نے کنٹریکٹ ملازمین اور ڈیلی ویجز کے جو ہے لسٹیں منگوائی, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس پیکیج میں جو ہم نے اعلان کیا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, ان ڈیلی ویجز کو کنٹریکٹ کو ان لوگوں کو پرمٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کی کم سے کم کچھ بات تو ملک کے اندر سامنے آ جائے گی کہ آپ کتنی نوکریاں دیں. انہوں نے اس پر بھی ہمارے ساتھ اتفاق کیا. رہا تنخواہوں میں اضافے کا مسئلہ, انکریمنٹ کا مسئلہ, اور 3 ایشو جو پہلے تھے. ہمارا جو کام ہو جائے نا پھر اس پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں, اس کو ہم نہیں دہراتے کہ جی یہ تنظیم نے یا اس تحریک نے یہ کام کیا. کیا یہ حکومت آپ نے پرسوں دیکھا کہ یونیورسٹی کے لوگوں سے انکریمنٹ کاٹ دیا ہے؟
سالانہ انکریمنٹ یونیورسٹی کے ملازمین سے کاٹ دیا ہے، چونکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل نہیں تھے، وہ لوگ اپنی گاڑی چلا رہے تھے، لیکن اس تحریک نے آپ لوگوں کا سالانہ انکریمنٹ بچایا۔ آپ کو انکریمنٹ لگوایا، اس تک کم فائننس سے نہیں نکلے جب تک اس کو نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرا۔ اس تحریک نے آپ کو 55 سال سے چھٹی پر جانے کا جو فیصلہ تھا وہ حکومت سے واپس کرایا، لیکن وہ ہو گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ لوگوں کی پینشن کو جو بی آئی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے تھے، ورلڈ بینک کا زور آج بھی ہے، آج بھی ورلڈ بینک کے لوگ بیٹھے ہوئے اور ہمارے نصف وزراء آئی ایم ایف سے تنخواہ لیتے ہیں، ورلڈ بینک کے نوکر ہیں، وہ ہمارا خون چوسنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نہیں چھوڑتے۔ ہم نے پورے ملک کے ملازمین کو منظم رکھا ہوا ہے۔ ہم ہر ہفتے میں، یہ شاہ صاحب کہا ہے، ہم ہر ہفتے میں 2-3 دن اسلام آباد کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اور ان کو ہماری قوت کا، ہماری ارادوں کا انہیں پتہ ہے، اور میرا بھی پتہ ہے۔ انہوں نے مجھے جیل ڈالا، پھانسی گارڈ ڈالی، مجھے گولیاں ماری، میں چل نہیں سکتا، مجھے 14 گولیاں پاؤں پہ ماری اسلام آباد کے اندر، میرے ساتھ لوگ شہید ہوئے، لیکن میں نے سر ان حکمرانوں کے سامنے جھکائی نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے۔ لیکن جب تک زندگی ہے، جب تک زندگی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے، آپ لوگوں کا حق لیں گے۔ شیخ سعدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے بہت راستے ہیں، لیکن ایک راستہ بڑا آسان ہے۔ کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی رات کو تہجد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص، جو لوگ میری مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مجھے سب سے پہلے وہ لوگ عزیز ہیں۔ یہاں پر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے آج اپنے گھر، بچوں، سب چیز کو چھوڑ کر کل ادھر آپ کے پاس بیٹھے، کل اسلام آباد میں جلسہ ہے، جلوس ہے، کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کل دھرنا ہوگا، کل ہم ادھر ہوں گے اسلام آباد کے اندر، لیکن ہم حکومت کو اس اسٹیج سے، یہاں پر میرے 2-3 ساتھی جو ایجنسیوں کے بیٹھے ہوئے، میرے ساتھی سے بات کر رہے تھے کہ جی آپ نے کیا اعلان کرنا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ 15 فروری کو آپ پاکستان کے 61 اداروں کو، ہم ٹیچر نہیں ہے کہ اسکول بن کے حکومت کو کوئی اوکے جی ٹھیک ہے بند کر دے اسکول، ہمیں کوئی اثر نہیں ہے، یہ کوئی دفتر نہیں کہ بند ہو کے، ہمارے ساتھ 61 ادارے ہیں، آپ کے، ہمارے ایک اعلان پر آپ کا یوٹیلیٹی سٹور بند ہوگا، ہمارے ایک اعلان پر پورے ملک کی بجلی بند ہوگی، ہمارے ایک اعلان پر سی گیس بند کریں گے، ہمارے ساتھ ایک اعلان پر WHSP پانی اور صفائی بند کرے گی، ہمارے ایک اعلان پر اس ملک کے اسپتال بند ہوں گے، ہمارے ایک پر اس ملک کے تمام دفاتر بند ہوں گے، آج ریلوے بند ہوگا، PIA کا جہاز نہیں اڑے گا، سول ایویشن بند ہوگی۔ ہم ایسے لوگوں کی تنظیم نہیں ہے کہ ہم ایک ہی پیچھے ہٹے، اب بھی حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ہمارے مطالبات کو تسلیم کرے، ہمارے مسائل کو حل کرے۔ ہم دھوکہ کھانے والوں میں نہیں ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں کہ تڑکاتے ہیں۔ مجھے اس رات پرویز خٹک صاحب نے فون کیا، یہ لوگ لکھ رہے ہیں، اس نے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا خٹک صاحب پتا میں اخباروں کو تبرانہ پڑھ سکے، پتا میں یقینوں کو قائل بن علی محمد راست کو، تو اس نے مجھے اس کا جواب یہ دیا کہ جب میں آپ لوگوں کے پاس اعلان کے لیے آ رہا تھا، ارباب شہزاد بھی آ رہے تھے، تو وہاں پر ڈاکٹر عشرت حسین بیٹھ گئے، انہوں نے میرے ساتھ چیف منسٹر پرائم منسٹر ہاؤس پہ پڑا ڈال دیا کہ آپ لوگ اعلان نہ کریں، آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ایلیمنٹ۔ انہوں نے کہا یار مجھے وزیر اعظم نے رات کو اٹھایا، مجھے کہا ہے کہ ان لوگوں کو انگیج کریں، ان سے بات چیت کریں، ان کی تنخواہوں کو میں اضافہ کریں، تو مجھے اختیار دیا گیا، لیکن اس نے جو ہے وہ رکایا۔ تو خٹک صاحب نے کہا ٹھیک ہے،
ہم تو پھر نہیں جاتے. ہم نے تو ہزاروں لوگوں کے سامنے سٹیج پہ ٹرک پہ چڑھ کر اعلان کیا ہے کہ یہاں پر میں پٹھان ہوں, میں پٹھانوں کی زبان میں اعلان کرتا ہوں, میں آپ کے مطالبات تسلیم کراؤں گا. تو لیکن اس رات کو خٹک صاحب بھی بٹک سے رہ گئے اور شہزاد ارباب صاحب بھی رہ گئے, انہوں نے نہیں آیا. تو وہ ہماری میٹنگ ناکام ہو گئی. وہ ٹرکانا چاہتے تھے علی محمد خان صاحب, ہم نے انکار کر دیا. ہم نے 15 تاریخ کی کال دی اور اس کو پھر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ لوگوں نے تو پھر کال دے دی. تو انہوں نے کہا تب کال دی ہے کہ ان کے ساتھ جو میں وعدہ کر کے آیا تھا میں نے تو وعدہ پورا نہیں کیا. کل سے میرے ساتھ پھر رابطے ہیں. میں نے کہا بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھنے کا ٹائم گزر چکا ہے. آپ لوگ اعلان کریں, آپ لوگ اعلان کریں, پوری اعلان کریں تاکہ کم سے کم لوگوں کو اتنی خراب حالات ہے. میں چونکہ شاہ صاحب نے بات کریں لیکن چھوٹی سی میں سٹوری میں 2 ہفتے پہلے کی سناتا ہوں کہ میرے پاس ایک امپلائیز ایک ادارے کا آیا. تو اس نے مجھے کہا کہ سر صاحب آپ کہاں سارا پاکستان پھرتے, میرا ایک کام کرتے. میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہتے میرے بچے کسی پہ فروخت کرتے. میں اس کو دیکھ رہا تھا, میں نے کہا بچے بھی فروخت کرتا ہے. کہتے میں نہیں کر سکتا, میرے 5 بچے میں ان کو رزق ہی نہیں دے سکتا, ان کو میں روٹی نہیں دے سکتا. تو کہ وہ بھی کوئی بات ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو رزق دے. میں نے کبھی نہ ہاتھ پھیلا ہے, نہ کبھی چوری کی ہے, نہ بھی کسی کو مانگا ہے. میرے گھر کی بجلی کاٹی ہوئی ہے, میرے گھر کا گیس کاٹا ہوا ہے, گھر میں آٹا نہیں ہے. اس دور میں ساری رات اٹھتا ہوں چھری اٹھا کر میں کہتا ہوں بچوں کو ذبح کر دوں, یار اس سلسلے سے مرنے سے ان کو میں ایک دفعہ ذبح کر دوں. لیکن کوئی طاقت میرا ہاتھ روک دیتا ہے, کوئی طاقت میرا ہاتھ روک دیتی ہے. اور میں آسمان کی طرف دیکھوں کہ یا اللہ آپ نے پیدا کیا ان کو, آپ ہی رزق دیں. حکمرانوں نے تو ہمیں اس نیز پر پہنچا دیا کہ ہم اپنے بچوں کو ذبح کریں. میں انتہائی چونکہ میرے سامنے ایک شخص نہیں ہوتا, میرے سامنے سارے ملازمین ہوتے ہیں, ہم سارے آپ جیسے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے, میں کام کروں, ورنہ یہ بیٹری لگی ہوئی, مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 منٹ میں بات کریں. میرے دل میں بیٹری لگی ہوئی ہے, پاؤں میرے سارے زخمی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو مزدوروں غریبوں کے حق کے لیے استعمال کروں گا, ان کے لیے جدوجہد کروں گا. پشتو کے ایک شعر سے جماعت البکی پدے ارد سینا مالخ پل جون زما جنت راکا, یا نہ ہر دوزخی مرگ نمک کے دیوی چگی اجازت راکا, جستا دعو کی ستا پخوان مارکم یا پخپلزان مدکار خانے.